حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1720۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2113۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھنے والا، اسے پڑھنے اور اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بھری ہوئی تھیلی کی مانند ہے، جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور جس نے اسے سکھایا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی مانند ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2143۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز ظہر ادا کی، پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کوفہ کے چبوترے پر بیٹھ گئے حتیٰ کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر پانی لایا گیا تو انہوں نے پانی پیا، اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، اور راوی نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنا سر اور دونوں پاؤں دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ پھر فرمایا، لوگ کھڑے ہو کر پینا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا جیسے میں نے کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4269۔